ونصلي ونسلم على سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رسوله النبي الكريم سبحان اللہ سبحان أما اللہ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان والضحى والليل إذا سجى سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ زبان خاموش نہ رہے سبحان اللہ اور بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. سلام سبحان اللہ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سید الانبیاء، سبحان اللہ امام الانبیاء سبحان اللہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سبحان اللہ نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس عظیم و شان محفل میں حاضر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم، سبحان اللہ میری سرکار کی شان یہ ہے، سبحان اللہ میری سرکار کا حسن کیسے تھا، سبحان اللہ میری سرکار کا چہرہ کیسے تھا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت سیدنا ابو طفیل فرماتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے جسم مبارک سے سبحان اللہ ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک ہی چاندی میں ڈھال دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ جیسے جولوی کا چاند چمک رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور کہ میرے آقا کریم آپ حسن ملاحت کے مالک تھے. ہاں اے حسن ملی ہے خود شورے بچا کر دی، اے حسن ملی ہے خود شورے بچا کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و توا کر دی. سبحان اللہ دل بردی و جاں بردی بے تاب و توا کر دی. ہاں تو پھر اللہ اکبر، تو پھر اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان بریلی آپ بھی فرما گئے، آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے تھے، مگر ادھر احد ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ارے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے ہیں، گردنیں کٹواتے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے ہیں، گردنیں کٹواتے جاتے ہیں. ہاں پوچھا میں توجہ ہے نا، سبحان اللہ پوچھا اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ پوچھا میں مہدی ہے یہاں بوئے قمیص. سبحان اللہ سبحان اللہ کوچا میں مہدی ہے یہاں بوئے قمیص. یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کے جسم کی خوشبو، قمیص کی خوشبو اسی گلی تک رہتی تھی. مگر میرے آقا کریم کا مقام یہ ہے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، مگر حضور کے جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں
حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں سبحان اللہ حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں ہے خود حسن ازل طالب جانا نیارہ فرماتے ہیں توجہ سے سننا ہے اور فرماتے ہیں کہ حور بھی بڑی حسین ہے حضرت موسیٰ بھی بڑے حسین ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی حسین ہے اس لیے کہ حسن لازمہ نبوت میں سے ہے تو اللہ کا ہر نبی حسین ہو کر اس کے اقتدار کا متلاشی نظر آتا ہے مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ الٹ ہے ارے یہاں خود خدا مصطفیٰ کے حسن کا طالب نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ خود خدا مصطفیٰ کے حسن کا طالب نظر آتا ہے ہاں تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا تو بٹھا کے سامنے یہ کہا میری عرش پر آ جائیے سبحان اللہ تو جو ہے نا سبحان اللہ سیدھا وجہ ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین محترم اب ذرا میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں سبحان اللہ حسین محترم قرآن مجید کی بدعا کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ تو ان کا شان نزول کچھ اس طرح ہے سبحان اللہ کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت و مشیت کے تحت وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع فرما دیا جب عارضی طور پر انقطاع وحی ہوئی تو یہودیوں نے میرے آقا کریم کو تانا دینا شروع کر دیا معاذاللہ تانا دینا شروع کر دیا کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا ہے یعنی ناراض ہو چکا ہے میرے آقا کریم ان کے تانوں کو سنتے رہے تو میرے آقا کریم ان کے تانوں کو سنتے رہے تو پھر بتقاضۂ بشریت قلب مصطفیٰ پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا کہ اللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں شہود تانے دیتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے روٹھ چکا ہے ناراض ہو چکا ہے ہاں ارے یہ کہنے کی دیر تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان آیات کے ساتھ نبی کریم کے پاس بھیجا کہ فتوہا قسم ہے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے کی واللیل اذا سجا قسم ہے محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے نہ تجھ سے کبھی روٹھا ہے اور نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے سبحان اللہ بلکہ آگے فرمایا کہ بلا سوف یوتیک ربک فترضی کہ حبیب وہ تو کہتے تھے کہ میں تجھ سے روٹھ چکا ہوں ناراض ہو چکا ہوں نہیں ارے محبوب میں نے تو زمین سے لے کر آسمان تک آسمان سے لے کر تحت سرا سے لے کر عرش اعظم تک اپنی رضاؤں کا مرکزی مصطفیٰ تیرے وجود کو بنا دیا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی میری ساری کائنات میں اگر کوئی میرے مجسم رضا کو دیکھنا چاہے تو کسی غیر کے چہرے کو نہ دیکھے ارے آئے اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے نا جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے ان پہ کرم کیسے ہوا صاحب سبحان اللہ کہتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کرم کیسے ہوا تو ان پہ کرم کیسے ہوا تو حضرت عبداللہ بن سلام ہے توجہ سے سننا ہے حضرت عبداللہ بن سلام ہے یہودیوں کے عالم ہیں سرکار کا بھی کلمہ نہیں پڑا مسلمان نہ ہوئے
تو یہودی علماء سے کہا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سنا ہے بڑا نوری چہرہ ہے. تو پھر یہودی علماء نے روکا کہ مت جانا، معاذ اللہ مت جانا، کہ جو مسلمانوں کے نبی کے پاس چاہتا ہے ان کا دیدار کرتا ہے تو بس انہی کا رہ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام ہے، آپ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے. میرے آقا کریم صحابہ کرام کے جربٹ میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلی مرتبہ میرے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا، میرے آقا کریم کے چہرے کا دیدار کیا تو ان کی زبان سے تو پھر ان کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا، تو پھر ان کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ واللہ انہا فرحہو، کہ اے ظالمو تم کہتے تھے کہ یہ تو ایسا چہرہ ہے. نہیں، ارے میں نے تو جب سے مسلمانوں کے نبی چہرے کا دیدار کیا ہے، میں نے جب سے مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا نور، کل صلاحتوں کا نور، ساری کائنات کی سچائیوں کا نور اگر رکھا ہے تو مسلمانوں کے نبی کے چہرے بددعا میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رکھا ہے تو پھر مسلمانوں کے نبی کے چہرے میں رکھا ہے. حضرین محترم حدیث پاک میں آتا جو ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ توجہ سنتے جائیں گے انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. حضرین محترم حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم جلوہ گر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ بھی موجود ہیں. میرے آقا کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بیان فرمایا صدیق مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، دوسرا خوشبو مجھے پسند ہے، تیسرا نیک صالحہ مومن عورت مجھے پسند ہے. حضور نے تو اپنی 3 ہی پسند کا اظہار فرما دیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی پسند ہے، آپ کی پسند ہے. آپ کی پہلی پسند یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا. یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ میری پہلی پسند یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ صدیق اکبر کی پہلی پسند کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ میری پہلی پسند یہ ہے کہ جب بھی میں آنکھیں کھولوں تو چہرہ مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ، یا رسول سبحان اللہ، آپ سبحان کی اللہ. دوسری پسند ہے خوشبو، اور میری دوسری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا چلا جائے اور یا رسول اللہ وہ سارا مال میں آپ کے قدموں میں قربان کرتا چلا جائے. سبحان رسول اللہ. اللہ آپ کی تیسری پسند ہے نیک صالحہ مومن عورت، اور میری تیسری پسند بھی یہی ہے، اور میری سب سے بڑھ کر خوش نصیبی بھی یہ ہے کہ آپ نے میری صاحبزادی کو اپنے عقد میں قبول فرمایا ہے. یا رسول اللہ یہی میری خواہش تھی اور یہی میری سب سے بڑی خوش نصیبی، سبحان اللہ. یہی میری سب سے بڑی خوش نصیبی. عزیز محترم حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو محذورہ موجود ہیں، میرے آقا کریم موجود ہیں. ابو محذورہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، مومن نہ ہوا. تو میرے آقا کریم نے اپنے صحابی کو حکم دیا اذان دے. موذن رسول نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نقل اتارنا شروع کی. ابو محذورہ نے نقل اتارنا شروع کر دی. اذان ختم ہوئی، میرے آقا کریم نے ابو محذورہ کو بلا کے فرمایا کھڑا ہو جا، اذان دے. ابو محذورہ نے کہا دل میں کہنے لگے نا کہ پہلے تو مجھے حضور سے محبت نہ تھی، حضور کا کلمہ نہ پڑھا تھا، مومن نہ تھا، مسلمان نہ تھا، تو حضور کو حکم کیسے مانتا؟ نہیں، مگر حضور کے چہرے کا رو
یہ مجھ پہ اتنا چھا گیا کہ حضور کو جواب نہ دے سکا. تو پھر اللہ اکبر. تو پھر جب نگاہ نبوت نے دیکھا تو میرے آقا کریم نے ابو محذورہ کو اپنے قریب فرمایا. فرما کر ابو محذورہ کے سینے پہ دست رحمت دست شفقت پھیرا. فرمایا بول تیرا کیا حال ہے, سبحان اللہ. بول تیرا کیا حال ہے. ابو محذورہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, شاہ حبیب اللہ, کہ جب آپ کا دست رحمت دست شفقت نہ پھرا تھا تو پتہ نہیں میں کیا تھا, مگر جب سے آپ کا دست رحمت دست شفقت پھرا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اللہ اکبر. تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا حسن جمال سمیٹ کر اگر رکھا ہے تو مسلمانوں کے نبی کے چہرے بددعا میں رکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. اگر رکھا ہے تو مسلمانوں کے نبی کے چہرے بددعا میں رکھا. تو جو ہے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ بھی فرما اٹھے نا کہ تیرے حسن کی تعریف کرا کے اٹھیا خدا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ. اکبر. اب ذرا میں عشق کی طرف آ گیا. توجہ ہے نا, اور میں وہ کہنے لگا توجہ رکھیں. سبحان اللہ. اور بولا اب میں ادھر عشق کی طرف آ گیا ہوں. تیرا عشق فرید استاد تھیا, سب علم عمل برباد تھیا, تی حضرت دل آباد تھیا, سو وقت کنوں لک حال کنوں بے آدمی اوہے آمدی اوہے نیند دیولے دلری موہے. تہان فرید رکھی ہر آن عشق سارا دین ایمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین ایمان حضور محترم حضور کے سچے عاشق ہیں. جیسا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے حکم ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کا واقعہ بیان کرنا. سبحان اللہ. توجہ رکھیں تو بلا میں بیان کرے. سبحان اللہ. حضور محترم حضور کے سچے عاشق رسول ہیں حضرت خواجہ اویس کرنی. سبحان اللہ. حضرت خواجہ اویس کرنی ہے. نبی نے ماں کی خدمت کرتے ہیں. جب رات کا وقت ہو جاتا ہے نا پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں. جب ماں سونے کے قریب آ جاتی ہے نا ماں کے پاس جاتے ہیں.